اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کتاب صرف سادہ میں، اس میں کل انہوں نے آپ کو علم صرف کی تعریف سنائی، علم صرف پڑھنے کا مقصد بھی بتایا اور علم صرف کا موضوع بھی آپ کو بتایا۔ پھر آپ کو یہ کہا کہ علم صرف کا موضوع ہے کلمہ، ٹھیک ہے، کلمے کی تعریف بتائی، پھر کلمے کے اقسام بتائے، ٹھیک ہے، تو ان اقسام میں سے بھی ہر ایک کی وضاحت بتائی۔ آج پھر گویا کہ کلمے کے بارے میں ہی آپ کو فرما رہے ہیں کہ پھر کچھ لحاظوں سے کلمے کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بیٹا؟ دو قسمیں، ایک جامد، دوسرا مشتق۔ کیا؟ ایک جامد، دوسرا مشتق۔ جامد اس لفظ کو کہتے ہیں جس کو ڈائریکٹ الفابیٹ سے تو لیا گیا ہو لیکن کسی اور لفظ سے نہ لیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا زید۔ زید کس لفظ سے آپ نے بنایا؟ کسی سے بھی نہیں، ڈائریکٹ زا یا دال سے تو بنا لیکن کسی اور لفظ سے نہیں بنا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جامد۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عامر خان، عامر کس سے بنا؟ امر سے، تو عامر کو ہم مشتق کہیں گے۔ ایک لفظ ڈائریکٹ الفابیٹ سے بنا ہو، کسی اور لفظ سے نہ بنا ہو تو اس کو جامد کہیں گے۔ اگر ایک لفظ دوسرے لفظ سے بنا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مشتق کہیں گے۔ جیسے آپ کہیں گے اسلم، مسلم، مسلم، یسلم، ٹھیک ہے، اسلم، یہ سب کے سب کسی اور لفظ سے بنے ہیں، تو جس لفظ سے لفظ بنائے جاتے ہیں اس کو اصل کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصل۔ اور یہ جو بنائے جاتے ہیں ان کو مشتق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان مشتقات کو آپس میں کیا کہا جاتا ہے؟ مثلا ہمارے پاس مصدر ضرب، ضرب ہو گیا اصل، ضرب، یضرب، اضرب، مضروب، ضارب، یہ سب کیا ہو گئے؟ مشتقات۔ ان سب کو کیا کہیں گے؟ جیسے ہمارے علاقے میں اگر ایک ہی خاندان کے چند افراد ہوں تو کہتے ہیں ان کی قوم مثلا مغیری ہے، یعنی یہ سب افراد قومیت کے لحاظ سے مشترک ہیں، ٹھیک ہے، تو ان الفاظ کو آپس میں کہتے ہیں الفاظ ہم جنس، یعنی ایسے الفاظ کے جن کی جنس کیا ہو؟ ایک ہو۔ جیسے آپ گندم کاشت کرتے ہیں، جو اس سے اناج آتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ گندم۔ پھر اس کو جب مشین پہ لے جا کے پسواتے ہیں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ آٹا۔ پھر جانوروں کے لیے اگر پسواتے ہیں تو وہ آٹے کی طرح نہیں پسواتے بلکہ وہ دلیا، لیکن سندھی میں ڈارو چوں، وہ دلیا ہوتا ہے، تو اس دلیا کی، آٹے کی سب جنس ایک ہے نا، تو ان کو کہیں گے یہ ہم جنس چیزیں ہیں، شکل بھلی تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو۔ تو پہلی قسم یہ کہ کلمے کی دو قسمیں ہیں، ایک جامد ہے، ایک مشتق ہے۔ جامد کی تعریف آپ کو ہم نے بتا دی، مشتق کی بھی تعریف بتا دی۔ پھر جس لفظ سے دوسرے لفظ بنائے جاتے ہیں اس لفظ کو اصل کہا جاتا ہے، اور جو بنے ہوئے ہیں ان کو مشتق کہا جاتا ہے۔ پھر جتنے ایک لفظ کے الفاظ نکلے ہیں ان الفاظ کو آپس میں کیا کہتے ہیں؟ ہم جنس کہتے ہیں، ٹھیک۔ پھر کلمے کی دوسری قسم، یا اس میں صرف اصلی حرف ہوں گے یا اس میں زائد حرف ہوں گے، ٹھیک ہے، کیا ہوں گے؟ یا اصلی حرف ہوں گے یا زائد حرف ہوں گے۔ اچھا، اصلی حرف کون سے کو کہتے ہیں؟ صرف میر میں آپ پڑھ کر آئے فا، عین، لام، تو اس میں آپ کو پریشانی ہوگی کہ بھئی تمام الفاظ تو فا، عین، لام والے نہیں ہیں نا، کہیں ضرب ہے، کہیں نصر ہے، کہیں سمع ہے، کہیں جلوس ہے۔ تو اس کتاب میں آسان طریقہ ہے اصلی حروف کے پہچاننے کا۔ کہتے ہیں کلمات ہم جنس میں
जो हरूफ सब में पाए जाएं उन हरूफ को असली कहा जाता है, और वो हरूफ जो बाद हम जिन्स कलिमात में हो और बाद में न हो उनको ज़ायद कहा जाता है। अब हम जिन्स वाला लफ्ज़ आपको पूरी ज़िंदगी ज़हन में रखना पड़ेगा। मसलन ज़रब, ज़ारिब, मज़रूब, इज़रिब, ये सब लफ्ज़ क्या हैं? हम जिन्स हैं। अब इन तमाम में कौन से हरूफ दोहराए जाते हैं? बा। इन तीन को हम कहेंगे असली हैं। ज़ारिब में अलिफ आया, ठीक है, मज़रूब में अलिफ नहीं है तो ज़ारिब में अलिफ ज़ायद है, मज़रूब में कौन से ज़ायद हैं? और शाबाश। इज़रिब में कौन सा ज़ायद है? अलिफ तो ज़ायद नहीं, इज़रिब में कोई अलिफ है ही नहीं। जी हाँ, तो ये पहले दिन से करें कि हमज़े और अलिफ में कितना फ़र्क होता है, ठीक है। यज़रिबु, इसमें कौन सा ज़ायद है? या। बात वाज़ेह होगी। तो सर्फ मीर वाले का जो तरीका था वो ज़रा परेशानी वाला तरीका था, ये परेशानी वाला तरीका नहीं है। आपसे अगर कोई पूछे बेटा असली हरूफ कौन से हरूफ को कहा जाता है, आप कहें हम जिन्स कलिमात में जो हरूफ तमाम कलिमात में आते हैं वो असली हैं, जो हरूफ किसी कलमे में आते हैं किसी में नहीं आते हैं वो क्या हैं? ज़ायद है। बात वाज़ेह होगी। अच्छा, कलमे की कितनी किस्में हैं? फिर कहते हैं एक लिहाज से कलमे की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। कैसे? कहते हैं भाई हमारे पास अरबी कोई भी लफ्ज़, क्योंकि हमने कहा कि हम हर्फ के बारे में बहस नहीं करेंगे, कोई भी लफ्ज़ 2 हर्फ का नहीं होता, या 3 हर्फ का होगा तो उसको सुलासी कहेंगे, 4 हर्फ का होगा तो उसको रुबाई कहेंगे, 5 हर्फ का होगा तो उसको खुमासी कहेंगे, 6 का नहीं होता। ठीक है। अब कितनी किस्में हो गई? 3, सुलासी, रुबाई, खुमासी। ये भी जहन में रख लें कि खुमासी सिर्फ इसम फ़ेल नहीं होता। बहरहाल ये जो 3 किस्में हमने आपको बताए, सुलासी, रुबाई, खुमासी, बंद करो भाई, तो फिर कोई आ सकता है ना, साइलेंट कर दो। तो ये जो 3 किस्म हमने आपको बताए, फिर इसमें से हर एक की कितनी किस्में? 2। मुजरद, मज़ीदुन फ़ी। सुलासी की कितनी किस्में हो गई? 2। रुबाई की कितनी किस्में हो गई? 2। कौन सी? रुबाई और मज़ीद जी, मुजरद और मज़ीद, ठीक है, हो गई 4। फिर खुमासी की कितनी किस्में हो गई? टोटल कितनी किस्में हो गई? 6। अब इन 6 में से फ़ेल की सिर्फ 4 किस्में हैं, सुलासी मुजरद, सुलासी मज़ीद, रुबाई मुजरद, रुबाई मज़ीद। इस्म की 6 किस्में होंगी, ठीक है। इसमें सुलासी मुजरद जैसे फलसुन, ठीक है। इसमें जो है क्या है वो सुलासी मज़ीद, इसमें सुलासी मज़ीद मसलन जैसे रिजाल, ठीक है। फिर इसमें रुबाई की भी 2 किस्में, इसमें खुमासी की भी 2 किस्में। बात वाज़ेह हो गई, पक्की बात। अब ये पढ़ते हैं, फिर दर्स रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपसे सवालात पूछूंगा, कल वाले भी आज वाले भी कुछ पूछ सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिद व मुश्तक़। बेटा जामिद और मुश्तक़ कलमे या जामिद अस्त या मुश्तक़ फ़ारसी, सिंधी, उर्दू से भी ज़्यादा आसान है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो जब तक मैं यहाँ हूँ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे बाद भी और असातिज़ बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। जामिद, अब जामिद की तारीफ़ बताते हैं। कलमे-ई अस्त के जामिद एक ऐसा कलमा है कि जिसको अज कलमे दीगर गिरफ्ते न शुदे बाशद, दूसरे लफ्ज़ से न बनाया गया हो। यानी भाई इसका मतलब हुरूफ आन उस जामिद के हर्फ इब्तदाअन शुरू से ही अज हुरूफ अल्फ बा गिरफ्ते शुदे बाशद, अल्फ बा से लिए गए हों। जैसे हजर यानी पत्थर, हजर असल में क्या था? आप कहें असल में कुछ भी नहीं था। हजर जो है अदा दीदा 5 मिनट खड़, ठीक। हजर शुरू में ही हा जीम रा से बनाया गया है, ठीक। उसके बाद इल्म ऐन लाम मीम से बनाया गया है, यानी जानना। असा ये भी बेटा एक फ़ेल है, असा का मतलब क्या? उम्मीद है। हजर यानी पत्थर। मुश्तक़
کلمئی اصل کے مشتق ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کو از کلمه دیگر گرفته شده باشد، دوسرے کلمے سے بنایا گیا ہو۔ راضی اس کو کس سے بنایا گیا؟ رضیہ سے۔ مرضی اس کو کس سے بنایا گیا؟ رضیہ سے۔ ارضے رضیہ سے، ٹھیک ہے۔ خوب، جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ معلوم، معلوم کا مطلب ہے جانا ہوا، جس کا علم حاصل کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہتے ہیں عالم، جاننے والا۔ پھر آپ کہتے ہیں علم، اس نے جانا، یہ سب علم سے لیا گیا ہے، ٹھیک۔ کلمہ را کے مشتق از آن گرفتے شدہ باشد، وہ کلمہ جس سے مشتق کو بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے، جامد باشد یا مشتق، چاہے وہ خود جامد ہو چاہے وہ خود مشتق ہو، اصل آن کلمے مینامند، اس کو اس بنے ہوئے لفظ کا اصل کہتے ہیں۔ مثلا آپ کا باپ آپ کا اصل ہے، کیونکہ آپ اس کے بیٹے ہیں۔ از یک اصل کلمات چندی گرفتے می شود، ایک اصل سے ایک لفظ کا بنانا ضروری نہیں ہے، بہت سارے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثلا ایک باپ کے 10 بچے بھی ہو سکتے ہیں، ایک باپ کا ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو لین دین خدا کی ہے۔ کلمات میں پھر ہم علم صرف والوں کی مرضی ہے۔ اصل و مشتقات آن راہ، کہتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس لفظ اصل کو، توصیف صاحب کہاں ہیں آپ؟ کیا میں کہہ رہا تھا؟ اصل لفظ کو اور جو اسے بنائے گئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ کلمات ہم جنس میں گویند، ان کو کہتے ہیں کلمات ہم جنس، یعنی ان کلمات کی جنس ایک ہے، ان کی اصلیت ایک ہے۔ 7ویں بحث میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حروف اصلی و زائد، ٹھیک ہے، اصلی حروف اور زائد حرف۔ از حروف کلمے، کلمے کے حروف میں سے، حرفی را کے، وہ حرف جو در تمام کلمات ہم جنس آورد شود، تمام ہم جنس کلمات میں لایا جائے، حرف اصلی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف اصلی کہتے ہیں۔ وہ آن را کے در بعضی آورد شود، نہ در تمام، اور وہ حرف جو بعض میں لائے جائیں سب میں نہ لائے جائیں۔ حرف زائد می نامند، اس کو حرف زائد کا نام دیتے ہیں۔ کون نام دیتے ہیں؟ علم صرف والے۔ جیسے در کلمت علم، عالم، معلوم، علیم، اعلم و اعلم، یعلم، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس میں کہتے ہیں حروف عین لام میم اصلی، اس میں عین لام میم کو ہم اصلی کہیں گے، وہ بقیے زائدند، باقی جتنے حروف ہیں وہ کیا ہیں بیٹا؟ زائد ہیں۔ اب دیکھیں عین لام میم سب میں ہے۔ ابنیہ کلمے، ابنیہ کا ویسے تو مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں کمرے کی بناوٹ، یہ کلمے کی بناوٹیں، کلمے کے گھر، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر قسم کی معنی میں لے لیں، کلمے کے قسم۔ کلمے در زبان عربی در 6 بنا است، ٹھیک ہے، کلمہ عربی زبان میں 6 بناوٹوں کا ہوتا ہے۔ مثلا جیسے گھر کہتے 6 طرح کا بنتا ہے۔ فرض کریں بیٹا، ایک گھاس کا گھر جو تھر وغیرہ میں بناتے ہیں، ایک گھر جو ہے کیا ہے وہ کچی مٹی کا جس میں اینٹ استعمال نہیں ہوتی، پھر تیسرا گھر کچی اینٹ کا، چوتھا گھر پکی اینٹ کا، 5واں گھر آج کل بلاک آ گئے سیمنٹ والے اس کا، چھٹا گھر پوری دیوار RCC بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گھر بنانے کے مثلا 6 طریقے ہیں، کلمے کی بھی جو بناوٹیں 6 ہیں۔ زیرہ یا سے حرف اصلی دارت، یا کلمے کے اصلی حرف کتنے ہیں بیٹا؟ 3، کہ بیان ثلاثی می گویند، جس کے حرف 3 ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی۔ وہ یا 4 حرف اصلی، یا اس کے 4 اصلی حرف ہوں گے، زائد حرف نہیں، اصلی 4 حرف ہوں گے، کہ بیان ربائی گفتے می شود، توصیف اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربائی۔ وہ یا دارہ یہ 5 حرف اصلی، یا اس کے 5 اصلی حرف ہوں گے، کہ آن را خماسی نامی دے اند، اس کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ خماسی کہتے ہیں۔ ہر قدام از ان سے قسم، پھر یہ جو 3 قسم تھے ثلاثی، ربائی، خماسی، ان میں سے ہر ایک یا بدون حرف زائد است، اس میں کوئی بھی زائد حرف نہیں ہوگا، صرف اور صرف اصلی ہوں گے، کہ بیان مجرد می گویند، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرد۔ وہ یا دار حرف زائد است،
یا اس میں زائد حرف ہوگا کہ مزید فیہ نامید می شود، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مزید فیہ۔ بے مثال زیر توجہ نمائید، نیچے والی مثالوں پہ توجہ کریں۔ ثلاثی بیٹا اس کی کتنی شاخیں نکلی؟ 2 مجرد، جیسے علم رجل، علم فعل کی مثال ہے، رجل اسم کی مثال ہے۔ مزید فی اعلم، ٹھیک ہے، رجال، اعلم میں حمزہ زائد ہے، رجال میں الف زائد ہے۔ پھر رباعی مجرد، دہرج فعل کی مثال ہے، صرف 4 حرف ہیں۔ جعفر اسم کی مثال ہے، صرف 4 حرف ہیں۔ تو دہرج میں تا زائد ہے، جعفر میں الف زائد ہے، ٹھیک۔ خماسی مجرد، سفرجل، ٹھیک ہے بیٹا، اس میں 1 حرف بھی زائد نہیں ہے، وہی 5 ہے۔ خندریس، اس میں دیکھیں خند 3 ریس، یہ بھی 3، یہ کتنے ہو گئے؟ 6، اس میں 1 حرف جو کیا ہے وہ زائد ہے۔ توجہ کنید، نیچے ہے لکھا ہوا نہیں؟ ٹھیک۔ خماسی بودن مختص بے اسم است، خماسی ہونا مخصوص ہے اسم کے ساتھ، وہ فعل یا ثلاثی است یا رباعی، فعل یا ثلاثی ہوگا یا کیا ہوگا؟ رباعی ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔